ٹریس آؤٹ کیا، گو کہ اس بیچارے کے اتنے ہی دن لکھے تھے، ہم اس کو زندہ نہیں ریکور کر سکے، لیکن جو ہم کر سکتے تھے ہم نے پوری دیانتداری سے کیا۔ یہ معاملہ جناب سے شیئر کرنا تھا۔ ملزم گرفتار ہے، اس نے اقرار جرم بھی کر لیا، ڈیڈ باڈی بھی آ گئی، باقی جو پروسیس ہے وہ جاری ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اپنے انجام تک پہنچائیں گے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ اگر کوئی دوست سوال کرنا۔ 2 دن پہلے ایک ہمارے شہر میں انتہائی تکلیف دہ اندوہناک واقعہ ہوا ہے، اس حوالے سے آپ دوستوں کو بریف کرنا تھا، اسی سلسلے میں یہ پریس کانفرنس ہے۔ محمد عرفان ہے، یہ میرے ساتھ بیٹھا ہے، غریب آدمی محنت مزدوری کرتا ہے۔ اس کا بیٹا محمد فیضان ہے، 4-5 سال اس کی عمر ہے۔ مورخہ 29 کو صبح 7:30 بجے یہ گھر سے نکلا دکان سے کچھ چیز لینے کے لیے، اس کے بعد غائب ہو گیا۔ پہلے تو یہ اپنے طور پہ تلاش کرتے رہے کہ بچہ ہے کہیں دائیں بائیں گیا ہوگا، واپس آ گیا ہوگا۔ دوپہر تک جب ان کو بچہ نہیں ملا تو یہ پریشان ہوئے، انہوں نے پھر پولیس کو رپورٹ کی۔ جیسے ہمیں اطلاع ملی، میں SHO صاحب ہم فوری موقع پہ پہنچ گئے۔ ہم نے DPO صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، انہوں نے ہمیں گائیڈ فرمایا اور ہدایات ساتھ ساتھ دیتے رہے۔ سب سے پہلے جو سٹیپ ہوتا ہے ہمارا اس حوالے سے وہ ہوتے ہے FIR کا اندراج۔ تو ہم نے فوری بغیر کسی ڈیلے کے FIR درج کی۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ تھا کہ اس کی تلاش کہ کیا انسیڈنٹ کیا ہوا ہے، کہیں مس ہو گیا ہے یا اپنے طور پہ گیا ہے، وہ ہم نے شروع کر دیا۔ مقامی طور پہ جو محلے دار تھے وہ بھی تلاش کرتے رہے، ہم نے بھی اپنی ٹیمیں بھیج دیں۔ تو اسی دن ہمیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں نصیب ہوئی کہ بھئی بچہ کہاں گیا۔ پریشانی تھی، میں مسلسل ان سے رابطے میں رہا، SHO صاحب رابطے میں رہے، ٹیمیں ہماری پھرتی رہیں شہر میں، ہم نے وہ منادی اعلانات وغیرہ کرائے، ڈولفن کو اس کام پہ لگا دیا، بچے کی تصویریں وغیرہ لے لیں کہ بھئی اس کو ہم ٹریس کریں اور اللہ کرے ہمیں مل جائے۔ ساتھ ہی میں نے SHO کو ہدایت کی کہ بھئی ہم نے CCTV لینے ہیں اس گلی کے، اس کے ساتھ والی کے جہاں سے وہ بچہ مس ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا بچہ بھی تھا، جب وہ دکان پہ سامان لینے، چیزیں لینے گیا تو اس نے بتایا کہ یہاں تک آئے تھے، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں۔ اسی کو پھر ہم نے بیس بنا کے CCTV کے پہ کام شروع کر دیا۔ مدعیوں نے بھی اپنے طور پہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ تو ایک اس کا بھانجا ہے، اس کا نام نادر ہے، جو کہ 12-14 سال سے اس کے پاس رہ رہا ہے، یتیم ہے، اس نے اس کو پالا کھلایا پلایا جوان کیا، اس کے پاس رہ رہا ہے۔ تو اس پہ تھوڑا بہت شبہ جا رہا تھا کہ میں بھی اس نے اس طرح کی حرکت کی ہو، کیونکہ پچھلے دنوں ان کا وہ چل رہا تھا سلسلہ، کوئی جائیداد کی تقسیم کا، کوئی پیسوں کا، کوئی مکان کا، اس طرح کا ایشو چل رہا تھا۔ لیکن بظاہر ہمیں بھی یہ بات نہیں عقل کو لگتی تھی کہ اتنا قریبی رشتہ اور 15 سال سے ایک بندہ اس گھر میں رہ رہا ہے، اس کا نمک کھا رہا ہے، تو وہ کیوں اس طرح کی حرکت کرے گا؟ اور مدعی کا تو اس طرف ذہن ہی نہیں جاتا تھا کہ بھئی خدا نخواستہ یہی میرا ملزم ہے۔ ڈاؤٹس تھوڑے سے تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے۔ نارووال وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں ضلع نارووال کی تینوں تحصیلوں میں ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد۔ اسسٹنٹ کمشنرز نے اپنی اپنی تحصیلوں میں منعقد ریونیو کھلی کچہری میں آنے والے سائلین کی شکایات کو سنا